کلپ نمبر 1019۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 166 سے 169 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ۔ ترجمہ: اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ وَتَذَرُونَ، اور چھوڑتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے رب عز و جل نے جو بیویاں بنائی ہیں، کیا تم ان حلال طیب عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی جیسی حرام اور خبیث چیز میں مبتلا ہوتے ہو؟ بلکہ تم لوگ اس خبیث عمل کی وجہ سے حد سے بڑھنے والے ہو۔ عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی وعیدیں آیت میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ یہاں اس کی مناسبت سے عورت کے ساتھ بھی بدفعلی یعنی پچھلے مقام میں جماع کرنے کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رہے کہ بیوی سے جماع کرنا بھی صرف اسی جگہ حلال ہے جہاں کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس سے بدفعلی کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردوں سے بدفعلی کرنا حرام ہے۔ یہاں بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی وعید پر مشتمل 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ عورتوں کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں وطی کرے وہ ملعون ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جماع کرے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ قالوا، انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور اس شہر سے نکال دیے جاؤ گے اور تمہیں یہاں رہنے نہ دیا جائے گا۔ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون۔ ترجمہ: لوط نے فرمایا، میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ قال، فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار اور اس سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں اور مجھے اس سے شدید دشمنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ